اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا تیسرا سوال کچھ ایسا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سوال بعض لمبے ہوتے ہیں تو ہم بنا لیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہو گیا ملکوں میں، تو اب پوسٹ کووڈ-19 دنیا جو سی ہے، یہ پوسٹ لاک ڈاؤن کی جو دنیا اب نئی بنی ہے، نئی گائیڈ لائنز ہیں، تو اس میں واپس آنے کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو، اگر تو آپ نئے ہیں اور آپ نے کوئی اور نئی ویڈیو میری دیکھی، تو ایک پہلی میری ویڈیو آئی تھی کرونا ایز اے فنومینا کے اوپر، اور کیا کرونا ایک ڈرامہ ہے، دوسری ہو گئی، اور تیسری یہ تھی کہ ہولسٹک ہیلتھ کی ٹپس کرونا سے بچاؤ کے لیے۔ یہ 3 ویڈیو ضرور دیکھیے، اس کے بعد یہ چوتھی دیکھیے۔ ہیں تو کافی کرونا سے اب کے ریلیٹڈ ویڈیوز، لیکن یہ 3 ضرور دیکھیے، اس کے بعد یہ چوتھی دیکھیے، تو آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، میں نے شروع میں ہی ویڈیوز میں، میرا خیال ہے 16 مارچ 17-18 مارچ کے قریب، جب یہ ابھی لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کرونا تو شاید کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے، لیکن کرونا ایز اے فنومینا اب چلے گا، اور یہ اس کی کیا ڈیڈ لائن، کیا کب تک چلے گا، کتنا ٹائم ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ جب تک کہ ایجنڈاز جو ان سے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو پھر شاید یہ، میرا نہیں خیال کہ یہ دنیا کبھی بھی، جیسے 9/11 کی بات کہتے ہیں نا، دنیا کبھی بھی واپس ویسی نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی سب کچھ دوبارہ آ جائے گا، تو ویسے نہیں آئے گا، اب یہ چلتا رہے گا۔ کبھی ایک چیز آئے گی تو کبھی دوسری آئے گی، تو کبھی اوپر جا رہا ہے تو کبھی نیچے جا رہا ہے، تو کافی کچھ چینج آ جائے گا۔ دوسری بات، میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ گورنمنٹ مجبور ہے، اور ایک ٹائم آئے گا، دیکھیں کسی چیز کی مدت تھوڑی ہو نا، 2 مہینے ہو، 2 ہفتے ہو، 4 ہفتے ہو، 3 ہفتے ہو، 1 مہینہ ہو، 1.5، تو آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں۔ آج کی ڈیٹ تک اب تو بہت چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، بہت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی قسم کی باتیں پھر رہی ہیں، تو اب تو یہ باتیں کلیئر ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ گورنمنٹس جو سی ہیں وہ مجبور ہو کے لاک ڈاؤن کھول رہی ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ 3,000 3200 3400 3500 بندہ افیکٹڈ تھا پاکستان میں، تو لاک ڈاؤن تھے۔ آج 80 سے اوپر جا چکا ہے فگر، اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن کھلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 3500 والی سچویشن زیادہ سویر تھی اور آج سویر نہیں ہے۔ لوگوں کا ٹالرنس ختم ہو گیا ہے، پیشنس ختم ہو گیا ہے، اکنامک پاور نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ گورنمنٹ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں، گھر بیچارے وہ لوگ، اب تو لوگ کہتے ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں جو غربت میں مارے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار کرونا سے مر جائیں جی، گھر میں بچوں کو کیا بھوکا مار دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم مر جائیں گے نا۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں یہ بات۔ ایز اے نیشن ہمارا رویہ جو ہم سے ہے، وہ ہم ایجوکیٹڈ تو ہے نہیں، لوگ اس کو ابھی سیریس لے نہیں رہے، اور جو اس کی ٹپس ہیں اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، اور اکثر اوقات ہماری جہالت سے ہم اس کو پھیلائی جا رہے ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے اس کی پیک آئے گی۔ آپ کو لگے گا کہ اس کی پیک جو سی ہے یہ ابھی آئے گی، اور کیونکہ جس طریقے سے لوگوں نے دوبارہ سے وائلیشنز شروع کر دی ہیں، تو اور گورنمنٹ نے کہہ دیا جو آپ اپنی ذمہ داری آپ خود اٹھا لیجیے۔ تو یہ جناب اگر آپ دیکھیں تو یہ نارمل جو آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا کھل رہی ہے، دنیا کھل تو رہی ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو کھل رہی ہے، حالات پہلے سے بدتر ہیں۔ البتہ یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ میں صرف اس آبجیکٹیو، اس سوال کے تھرو، جواب کے تھرو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو چینجز ہیں، ان چینجز کو، یہ جو آپ کی لرننگز ہیں، ان لرننگز کو ویسٹ نہ کیجیے گا، وہ لرننگز اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ اور میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں، اس پہ میں نے ڈفرینٹ پروگرامز کرونا کی سیریز کے اندر کیے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکیپ کر دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے ایک کیٹیگری آپ سمجھ لیں جو آپ کی لائف سٹائل میں چینجز ہیں۔
किसी किस्म की भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आपको जो आपने लॉक डाउन में गुजारी हैं, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्टाइल में आपको चेंजेस आई हैं, बच्चों के साथ आपने टाइम गुजारा है, या घर से आपने दफ्तर को चलाने की कोशिश की है, या जो भी आप लोगों ने बाहर की होटलिंग, सोशलाइजिंग, जो हमारी एक लाइफस्टाइल था, या जो बाज़ार से खाने, उस तरह की जो भी आपने सीखा है, इनमें से जो अच्छी बातें हैं उनको अपने साथ जरूर लेकर चलिएगा। इस खुलने के साथ उनको ना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप मिस करेंगे और बाद में अगर आपको यही चीज़ें दोबारा याद आएंगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत खुराक अपने घर में पहले से ज़्यादा, जैसे बच्चे बार बार जाकर दुकान से जाकर चीज़ें ले आते हैं, तो अगर आपने ये आदत डाल ली कि कुछ चीज़ों को स्टोर कर लिया तो ज़रूर कीजिए। ये अच्छी आदतें हैं जो आपको लेकर चलनी चाहिए। तो जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं वो क्या हैं? मसलन अननेसेसरी जो हमारा घूमने फिरने का एक रूटीन है ना, इसको कर्टेल कीजिए। एक एक काम के लिए हम बाहर निकल जाते हैं। अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो हमारे पास और लॉजिक आ जाएगा, और वैसे भी हमने 2-2.5 महीने की कैद सो कॉल्ड कैद गुजारी है घरों में। तो ये ना हो कि हम जनाब बिल्कुल ही बाहर ऐसे निकलें जैसे कि हम कैद से छुटे हैं, और हम इस चीज़ को दोबारा से अपने लिए मुसीबत बनाएं और दूसरों के लिए भी मुसीबत बनाएं। तो जो फजूल में घूमना फिरना है, जो जिसको फजूल में उसी को कहा जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने चले गए, इधर खड़े हो गए, या एक एक काम के लिए बाहर निकल गए, जो हमने आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि यार कोई 5, 6, 7, 8 काम इकट्ठे हो जाएं। और मुझे कई लोग बताते हैं कि जनाब मेरी गाड़ी 1 महीने से घर खड़ी है, बैटरी डाउन हो गई है। तो साफ ज़रा, अगर आपकी गाड़ी 1 महीने से घर है तो आपका घर तो चलता रहा है। तो अगर आप गाड़ी कम चलाते थे तो ये अच्छी आदत है, इसको चलाइए कि मतलब है यू कैन स्टिल मैनेज। थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनाइज होकर प्लान करके आप अपनी ग्रॉसरीज करेंगे, घर को चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपका फजूल रोमिंग अराउंड जो सी है, शॉपिंग मॉल्स में घूमना, बाज़ारों में घूमना, इधर बैठे शाम को उधर निकल गए, इसको अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी विजिट्स जो सी हम करते हैं, दोस्तों से मिलने चले गए, रिश्तेदारों से मिलने चले गए, ऐसे ही चले गए, घर में दिल नहीं लग रहा इसलिए उठ के चले गए। अननेसेसरी ट्रैवल, ऐसी सैर सपाटे के लिए निकल गए, इधर से उधर चले गए, उसको बचाइए। बिज़नेस मीटिंग्स हैं हमारी, अगर आप बिज़नेस में हैं तो अब आपको पता है दुनिया बदल चुकी है और लोगों ने ये ज़रूर सीखा है। अब आप देखें कि इस वक्त जो एक जूम कंपनी है उसके शेयर बढ़े हैं, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जो बिज़नेस मीटिंग्स हैं, इतने पैसे खर्च करने, आपके सामने कई मुल्कों की जो गवर्नर्स की मीटिंग्स हैं, या जो उनकी सेनेट की मीटिंग्स हैं, उनकी जनाब कैबिनेट्स की मीटिंग है, वो भी ऑनलाइन हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। तो आपकी बिज़नेस मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो सकती हैं, आप घर में बैठ कर स्काइप के थ्रू बात कर सकते हैं। आप जो बड़ी मीटिंग है तो आप कोई और अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे जूम का मैंने जिक्र किया है, लोग उस पर कर रहे हैं। इसी तरीके से डाइनिंग आउटसाइड है, वैसे बाज़ार में खाने के लिए चले गए, आउटिंग हमने उसको बनाया हुआ है। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नंबर 2 बात कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको बिल्कुल ना छोड़िए। मसलन अगर आपने गाड़ी में वो अपने सैनिटाइज़र रखे हुए थे, या एक आदत पड़ गई बार बार हाथ धोने की, सैनिटाइज़ करने की, चीज़ों को स्प्रे करने की, तो ये चीज़ें, ये आदत जो सी है ये अच्छी आदत है, इसको चलाइए। पर्सनल हाइजीन का ध्यान कीजिए। अगर आपने बच्चों को इतनी मेहनत करके कुछ सिखाया है कि यार चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो इन चीज़ों को चलाइए। ना कि आप ये समझें कि जनाब बस वो 1-2 महीने का कैद था और वो हमने गुजार ली तो आप जो मर्ज़ी करते फिरो। मैंने कई दफ़ा ऐसा भी मुझे सुनने में आया है कि बच्चे बाहर गए, पार्क में गए, या कोई फैमिली कहीं बाहर गई, और देखा कि बच्चे जनाब उछल के उन्होंने किसी चीज़ को हाथ लगा लिया, और कोई ना कोई उनका घर में कोई बंदा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद सारा घर ही पॉजिटिव हो गया। इस तरह के वाक़यात भी सुनने में आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान करना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो इस चीज़ का एहसास नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में एक दस्तूर है, गुजरते हुए हाथ लगाते जाते हैं हम चीज़ों को, खड़े हो गए, किसी की गाड़ी के साथ टेक लगा के खड़े हो गए, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं, और ये हमारी आदत ही, हमारा एक नेशनल मिजाज ही ऐसा है। हम किसी की गाड़ी के साथ टेक लगाना, चलते चलते हर की गाड़ी के कोई शीशे को हाथ लगाना, कभी इधर से। आप यहाँ तक देखें
کہ یہ جو آپ کے ریڈ لائٹ سگنلز ہوتے ہیں، آپ جب سگنل پہ کھڑا کرتے ہیں تو مانگنے والوں کی پوری فوج آپ کے اوپر چڑھی جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے. دے ڈونٹ ریئلی کیئر کہ آپ کہ وہ پازیٹیو ہیں یا آپ کو پازیٹیو کریں گے. شیشے کے اوپر ڈار 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 کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک نہیں 5 لوگ 7 لوگ آپ کی گاڑی کے اوپر چڑھاؤ کر دیں. اور آپ مجبوری میں بھی اگر آپ جناب صرف ان کو یہ کہنے کی بھی کوئی، اور اکثر کار میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ شیشے ان کے کھلے ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ کو یہ آپ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ گاڑی کے شیشے کھلے بھی آپ نے ہوئے ہیں اور آپ تیز اچھی کھلی سڑک سے گزر رہے ہیں، تو جب آپ اشارے پہ آ جائیں یا شہر میں آ جائیں تو گاڑی کے شیشے کو بند رکھیں، اور جو گاڑی کے وینٹ کھلے ہوتے ہیں اکثر اوقات کہ باہر سے فریش ایئر کے لیے اس کو بند کرنا، اسے بند کیجیے تاکہ اندر کی ہوا سرکولیٹ کیجیے جو کہ سیف ہے. اس طرح کی ان چیزوں کو، ان لاپرواہیوں کو سے اپنے آپ کو بچائیں. پرسنل ہائیجین رکھیں. اور جو ہماری ایک ہوتے ہیں نا کہ جی گاڑی کو آپ کو جناب کو مانگنے والا آ گیا، شیشہ کھول کے اس کو جواب دے رہے ہیں، بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے، وہ تو 1 فٹ کا ڈسٹینس بھی نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں اسپیشلی موٹر سائیکل والے لوگ، وہ بالکل ساتھ چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری ایک مزاج ہے، اس مزاج کو ٹھیک کیجیے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو زیادہ مشکل میں مت ڈالیے. یہ ہمیں ذمہ داری سے اس چیز کو سنبھالنا پڑے گا اور اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہم نے بڑا بز ورڈ سنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اب ختم ہو جائے گی. یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ایک نئی چیز آئی ہے، یہ اب چلے گی. اب یہ پتہ نہیں کتنے سال چلتی ہے، شاید ہماری زندگیوں کے ساتھ چلے. کھل بھی جائے گی تو ایک لیول پہ آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ تھیٹر بھی کل کو کھل جاتے ہیں، بسیں بھی کھل جاتی ہیں، یا آپ کی جناب ریسٹورانٹس بھی کھل جاتے ہیں. تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یہ جو ہمارا گلے ملنا، ہاتھ لگانا، جناب کس کرنا، یہ چیزیں کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کو آپ کو کرٹیل کرنا پڑے گا. یہ ہماری جو ایک عادت ہے، مزاج ہے، یہ وہ ہے جو لائف سٹائل کی چینجز ہیں جو کہ آپ کو اپنانی پڑیں گی اس نئے پوسٹ کووڈ-19 دنیا میں رہنے کے لیے. اور آپ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا یار گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد تو لوگ آ ہی سکتے ہیں، پنڈی تو جا ہی سکتے ہیں، ملتان تو جا سکتے ہیں، اپنے سیر سر تو میں نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، گاڑی آپ کی سیف ہے، آپ نے شیشے بند کیے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ پھر رہے ہیں، لیکن آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ کہیں نہ کہیں رکیں گے تو صحیح. کہیں واش روم جانا پڑ جاتا ہے آپ کو، آپ جس واش روم میں جا رہے ہیں پبلک، بڑے اچھے صاف ستھرے واش روم ہیں، مان لیا موٹر وے کے اوپر بڑے اچھے واش رومز ہیں، لیکن وی آئی پی واش رومز بھی ہیں، لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واش روم تو بہت صاف ہے لیکن آپ کے اندر سے نکلا جو شخص ہے وہ پازیٹیو نہیں تھا، اور آپ وہ نکلا اور آپ اندر چلے گئے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو شاید یا سینس نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں. تو یہ جو لائف سٹائل کی چینجز ہیں یہ آپ کو اپنانی پڑیں گی. تو یہ سوچنا کہ جی گاڑی تو سیف ہے لیکن آپ نے جانا، اس لیے میں کہا ان نیسیسری ٹریول جو ہے اس کو اوائڈ کیجیے. اور اگر آپ فیملی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بچوں کو اور وائف بیگم صاحبہ کو ولنریبل ہیں ان کو بچائیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تو احتیاط کر سکتے ہیں. آپ نے ماسک بھی پہن لیا، آپ نے جناب ہاتھوں میں یہ بھی مل لیا، وہ بھی مل لیا، اسپرے بھی کر دیا، لیکن آپ کے بچے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، آپ انہیں کنٹرول اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ان کو اوائڈ کیجیے. اگر چھوٹے بچے ہیں یا ان کو آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے، اور آپ نے باہر جانا بھی ہے تو ایسی جگہوں کا انتخاب کیجیے جہاں پہ مثلا ریسٹورانٹس میں جانے کی عادت آپ شاید آپ کو ختم کرنی پڑے گی. ٹیک اوے پہ آپ گزارا کیجیے، یا ٹیک اوے کر کے کسی ایسی پبلک پلیسز پہ جہاں پہ پکنک اسپاٹس ہیں وہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ دور دور رہ سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ کئی اسٹڈیز ایسی بھی بتا رہی ہیں کہ جو ایئر کنڈیشنر کا فلو ہے، ہوا ہے، اس سے بھی بہت پھیلتا ہے. تو آپ کو سوچیں کہ ریسٹورنٹ میں آپ جائیں تو وہاں پہ پھیل رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کون سا تھا، وہ ہوا سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ سک ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جو اے سی ہوتے ہیں وہ اندر کی ہوا کو ہی پکڑ کے دوبارہ سے آپ پہ پھینک رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اس نے اندر سے ہوا سک کی ہے اسی ہوا کو اس نے دوبارہ سے ہال میں پھینکنا ہے. تو یہ ایک ڈینجر اسپاٹ ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی فیملی کو بچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ یار دور دور تک ہیں، گراؤنڈز ہیں بہت بڑے بڑے، کسی جگہ پہ آپ اکیلے بیٹھ کے اور آپ کو لگے کہ وہاں پہ بھی کوئی لوگ آ گئے ہیں تو ایک دم
ان سے آپ لڑنے کی بجائے یا ان کو سمجھانے کی بجائے آپ خود سائڈ پہ ہو جائیں. تو اس طریقے سے آپ کو اپنانی پڑیں گی اپنے کچھ آلٹرنیٹس ڈھونڈنے پڑیں گے اپنے آپ کو سوشلائز رکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے. اپنے آپ کو جگہیں اسپاٹس چینج کرنے پڑیں گے. اوپن پلیسز پہ جانا بہت بہتر ہے, سیف ہے, جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی بند کمرے میں یا کسی ریسٹورنٹ میں جائیں. اسی طریقے سے جب آپ لوگوں سے ملنے کے لیے جہاں پہ آپ کو مجبوری میں جانا پڑتا ہے تو آپ کو اب شاید آپ کو اپنی ججمنٹ یوز کرنی پڑے گی. آپ کو لوگوں سے سوال پوچھنے پڑیں گے, کیسے پوچھتے ہیں, کس تعلق سے, کیسے دوستوں سے آپ کسی اور طریقے سے پوچھ سکتے ہیں, کسی فیملی کے بڑے سے آپ کو کسی اور طریقے سے پوچھنا, جہاں پہ آپ کو لگے کوئی ولنریبلٹی ہے. مثلا باتوں باتوں میں آپ یہ پوچھ لیں, اچھا جی پھر آپ کے گھر میں کیا ہے, فلانا بیٹا آپ کا جا رہا ہے, جاب پہ جا رہا ہے, کون آ رہا ہے گھر میں. مجھے ایک گھر والوں نے بتایا کہ جناب وہ انہوں نے بڑی احتیاط کی لیکن وہ ایک چیز بھول گئے, اور وہ ان کے گھر کا ملازم تھا. تو وہ ملازم باہر نکلتا تھا, وہ 10 لوگوں سے ملتا تھا, اس ملازم کے تھرو کہیں سے آیا اور سارے گھر کو لگ گیا. تو یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگے جس گھر میں ملازم ہیں جو کہ باہر جانے والے ملازم ہیں, ایک گھر میں رہنے والے ملازم ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, جو آنے اور جانے والے ملازم ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے کل تک ٹھیک تھا, لیکن آج جس وہ گاڑی پہ بیٹھ کے آیا, جس پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ بیٹھ کے آیا, جس چنگچی پہ وہ بیٹھ کے آیا ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو پتا کیسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کل تک تو وہ ٹھیک تھا اور وہ آج اس کے وہ پازیٹیو ہو جائے اگر. اور پھر انٹریکشن کی آپ بات کریں, آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے وہ 10 گھروں سے ملتا ہوا یا 10 لوگوں سے ملتا ہوا, سڑک پہ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے. اب یہ ولنریبلٹی ہے اور آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, آپ کو اس کا مینیج کرنا پڑے گا. یا تو اگر آپ کو ملازم کی ضرورت ہے تو اس کو گھر میں رکھیے, ایجوکیٹ کیجئے, باہر سے منیمائز کیجئے, اور جو اسپیشلی باہر سے آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو جتنا کم کر سکتے ہیں ان کو کم کیجئے. جتنے آپ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی, مثلا گھر میں فرض کریں کوئی بچوں کے لیے ٹیوٹر آتا ہے تو جہاں تک روک سکتے ہیں ان کو روکیے, نہیں روک سکتے تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ جناب ان کو منیمائز کر سکیں. ایسے لوگوں کو جنہوں نے روز آنا ہے, وہ دودھ جیسے اگزامپل ہے, اکثر گھروں میں لوگ دودھ والا آ رہا ہے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار اس سے کہیں بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈیلیور کرنے آ رہا ہو اور آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے لے کے آیا ہے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ جا کے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی احتیاط کر کے اپنے ماسک پہن کے, ہاتھ پہن کے کسی جگہ سے جا کے لے کے آ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی سے روز ڈیلیوری کروا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو دودھ آپ تک پہنچا ہے یا وہ جو شخص آپ تک پہنچا ہے وہ کس طرح سے ہے. اسی طریقے سے لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو شاپنگ کا رجحان ہے, بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے جناب آپ آن لائن ریٹیلر سے منگوانے شروع کر دیے ہیں, لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ان نیسیسری وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. مثلا روز کوئی نہ کوئی چیز آرڈر کی جا رہی ہے, دیر از نو نیڈ کہ آپ اگر آپ نے مہینے میں ایک دفعہ آپ نے رسک لیا اور آپ نے احتیاط کی ہے, بجائے اس کے کہ روز ایک بندہ آپ کے گھر میں کوئی ڈیلیوری لے کے آ رہا ہے, روز پوسٹ مین آ رہا ہے, روز جناب آپ کے کوریئر کا بندہ آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو جتنا کرٹیل کر سکتے ہیں کیجیے, اپنے گھر والوں کے بارے میں ایجوکیٹ کیجیے. تو یہ جو کچھ لائف سٹائل کی چینجز ہیں یہ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ چلیں گی, اور ہمیں ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اور ایک نئی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آگے چلنا پڑے گا. دوسری جو موٹا ایریا ہے, آپ کو یاد ہوگا میرا ایک پروگرام شروع میں نے کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ ساری گیم جون سی ہے یہ امیونٹی کی ہے. آپ کے سامنے کئی ویڈیوز آپ کو آئی ہوں گی, میرے خیال میں نے 16 یا 18 تاریخ کو ایک ہولسٹک ہیلتھ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا, اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی کو خراب کرتی ہیں. اور اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی سمجھنا نہ ہو, ایک چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے, اور وہ یہ چیز ہے کہ بیماریاں, وائرسز, بیکٹیریاز یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر شخص کو لگ جائے. جو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نظام کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ کا امیون سسٹم دیا ہوا ہے, اور وہ سب سے پہلے جو ہی امیون سسٹم وہ خطرے کو بھانپتا ہے, وائرس یا بیکٹیریا اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, سب سے پہلے
جو ڈیفنس ہے وہ آپ کا امیون سسٹم ہے. اور اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے, آپ سوچیں نا جنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جو آگے آپ کا ہراول جو کھڑا ہوا ہے دستہ, وہ فرسٹ ڈیفنس ہے آپ کا, اور وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر وہی امیون سسٹم آپ کا ولنریبل ہے کسی وجہ سے بھی ویک ہے, تو 10 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے تو شاید ان 2 کو 3 کو آپ کو ہو جائے جن کا سسٹم جو سا ویک تھا, یا جلدی گر جاتا ہے, جلدی ہار جاتا ہے. تو یہ ایک رول آف تھم ہے. تو ایسی تمام چیزیں جس سے آپ کی امیونٹی ویک ہوتی ہے وہ چھوڑ دیجیے, اور ایسی تمام چیزیں اور ایسی تمام خوراکیں جن سے آپ کی امیونٹی بلڈ ہوتی ہے, آپ کو نیا ایک اپنی لائف کا مینیو بنانا پڑے گا. تو پہلے ایک لائف اسٹائل چینجز ہے, اور یہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا فزیکل یا خوراک اور آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آپ کی لائف اسٹائل چینجز ہیں وہ یہ ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, سب سے پہلے جتنے بھی جنک فوڈز ہیں, پروسیس فوڈ ہیں, بازاروں میں جو چیزیں ملتی ہیں, بازاروں کے بسکٹ, بازاروں کی یہ بیکری کی چیزیں, بچوں کے ہاتھ میں لیز کے چپس, کولڈ ڈرنکس اور آپ کا جناب جوس, فروٹ ڈرنکس, بازار کی جتنی بھی چیزیں ہیں پروسیسڈ ہیں, کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں, یہ آپ کے امیون سسٹم کو خراب کرتے ہیں. مسالہ جات پتہ نہیں کیا ان میں ڈلا ہوتا ہے ذائقہ بنانے کے لیے, جو پروسیس فوڈ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. بازار کی کوئی چیز بھی ہے ان کو آپ کو گڈ بائی کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے سفید آٹا ہو یا سفید چاول ہوں, یا آپ کی کوئی اور چیزیں ہیں جو کہ پروسیسڈ ہوئی ہیں, یا آئل آپ کے گھر میں یوز ہو رہا ہے جو پروسیسڈ ہوا ہوا ہے, گھی ایسا یوز ہو رہا ہے یا ویجیٹیبل آئل یوز ہو رہا ہے, یہ چیزیں آپ کے امیون سسٹم کو ویک کرتی ہیں, ان کو آپ چھوڑیے. دوسرا, وہ چیزیں جو کہ آپ کو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں وہ خوراکیں کیا ہیں؟ مثلاً فریش چیزیں, آرگینک, بیسیکلی دیسی چیزیں آپ کہتے ہیں, آرگینک چیزیں, پیور فروٹ کے جوس, پیور فروٹ کھائیے, پیور ویجیٹیبلس کھائیے, شہد کا استعمال کیجیے. گارلک جون سا ہے وہ آپ کے سسٹم کو بہت بہتر بناتا ہے, امیون سسٹم کو. لہسن جون سا ہے وہ آپ کے سسٹم کو, نٹس جون سے ہیں, کلونجی کا استعمال کیجیے, لونگ جسے آپ کلوو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. رات کو دودھ میں 1-2 لونگ ڈالیں جناب, تھوڑی سی دال چینی ڈالیں, اس میں ہلدی ڈالیں, گرم دودھ کر کے پئیں. یہ ساری چیزیں, دال چینی جسے آپ سینمن انگریزی میں آپ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اولیو آئل کے پتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں آپ کی امیونٹی کے لیے. تو ایسی خوراکوں پہ آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا. گھر میں پکانے کی عادت ڈالیں. اکثر ہمارے گھروں میں نا عادت پڑی ہوئی ہے بازاروں سے تندور سے روٹیاں لانے کی. تو میں نے کسی کے گھر میں دیکھا تو نان آتے, میں نے کہا یار اتنا رش لگا ہوتا ہے نان شاپ کے اوپر, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ جناب یہ جو نان آپ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر کسی کا سانس نہیں آ گیا؟ تو اب وہ میرا منہ دیکھیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم پھر آپ ایسے کیجئے, 2-3 دن پہلے نان خرید لیجئے اور ان کو آپ فریز کر دیں. اس کے بعد جناب آپ ان کو دوبارہ سے جب آپ جس دن آپ نے کھانے ہوں ان کو آپ نکالیے, اور دوبارہ سے آپ ان کو گرم کر کے یا دوبارہ سے آپ انہیں اوون کے اندر تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے دوبارہ سے آپ کھا لیں, اگر آپ کو کھانے کا اسی طرح کی چیزوں کا شوق ہے. اسی طریقے سے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے بازار سے کھانا منگوانا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ خود جا کے لے کے آئیے بجائے اس کے کہ ڈیلیور کروائیے. کیونکہ جب آپ خود جائیں گے تو آپ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کچھ ججمنٹ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو وہ بندہ آپ تک پہنچا ہے ڈیلیوری کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھروں سے ڈیلیوری کرتا ہوا آ رہا ہے. تو وہ ایک چینل جون سا ہے جو کنٹامینیشن کا سورس ہو سکتا ہے, آپ نے وہ چینل بچا لیا. مثلا دکان پکانے تک جتنا رسک تھا وہ تو آپ نے دونوں کیسز میں آئے گا, لیکن جو ڈیلیوری کا رسک تھا وہ آپ نے کم کر دیا, کیونکہ آپ خود چلے گئے, آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا, آپ نے جناب ہاتھ پہ سینیٹائزر لگایا ہوا تھا, آپ نے بڑے دھیان سے لفافہ پکڑا, اسپرے کیا, گاڑی میں رکھ دیا. تو کم از کم آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لائف سٹائل کے کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کی امیونٹی کے اوپر جن کا اثرات ہیں. مثلاً ایکٹیو لائف سٹائل, ہم گھروں میں بیٹھ کے ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں, ایکسرسائز ان کی ہو نہیں رہی, کھا پی زیادہ رہے ہیں,
सारा दिन बैठ के टेलीविज़न के आगे लेटे हुए हैं या जनाब सोशल मीडिया पे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं। इससे आपका नींद जौन सी है लोगों की डिस्टर्ब है, रातों को जाग रहे हैं, दिनों को सारा दिन सोए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम का सत्यानाश फेर देंगी। आपको चाहिए कि एक्टिव लाइफस्टाइल और नेचुरल लाइफस्टाइल, कि रात को जल्दी सोने की आदत अपनाइए, सुबह जल्दी उठिए, धूप में बैठिए। रात को एक आपको हार्मोन ऐसा मिलता है जो कि आपकी बॉडी को मुरम्मत करता है, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है, और वो सिर्फ आपको उसी वक्त मिलता है जब आप रात के पहले पहर में आप सोते हैं, ईशा के बाद सोने वाली है जो टाइम है, और उसके बाद वो आपकी बॉडी को मेलाटोनिन जो होता है वो आपको फ्रेश कर देता है। सुबह आपको एक ऐसा हार्मोन मिलता है जब आप धूप में बैठते हैं या धूप में आप काम करते हैं, जो सेरोटोनिन कहते हैं, जो आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। तो ये दोनों आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, नींद अगर आपकी कमज़ोर होगी तो ये भी आपके इफ़ेक्ट करेगा आपकी इम्यून सिस्टम को। ये ज़रूर, यानी कि जल्दी ज़रूर सोइए, सुबह के सूरज ज़रूर लीजिए, एक्टिव रहें, साइकिलिंग कर लें, कोई एक्टिविटी नहीं है वॉक पे चले जाएं सारी एहतियाती तदाबीर के साथ। अगर घर बड़ा है तो उधर गार्डनिंग शार्डनिंग करने की आदत डालिए, एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। घर छोटा है तो जनाब के अंदर एक्सरसाइज की साइकिल रख लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगी। तो एक तरफ से लाइफस्टाइल जो है उसमें जो चेंजेस हैं उनको ठीक कीजिए, दूसरी तरफ से जो आपकी फूड के हवाले से या जिस्मानी तौर पे जो आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो आगे कहते हैं ना, मोमिन के लिए कहा जाता है कि टाई योर कैमल्स, अपनी तरफ से अपने ऊँटों को पहले बांधो। हदीस है कि अपने ऊँटों को पहले बांध लो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। अब दिस इज़ हम यही कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल वी कैन डू। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना, मौत तो सबको आनी है, लेकिन ऐसी मौत ना आए कि आप किसी और का भी नुकसान करके जाएं। तो अपने आप को भी बचाइए, क्योंकि इसमें जैसे वो ट्रैफिक में कहते हैं ना, पाकिस्तान की स्पेशल ट्रैफिक में कि रूल ये होता है कि आप बचो भी और बचाओ भी। तो कोरोना के केस में भी आपको बचना भी पड़ेगा और बचाना भी पड़ेगा। और हर आदमी, आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। यार वो शख्स खड़ा है, मास्क नहीं पहना हो, क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। तो ये जो अपनी एहतियात हैं वो पूरी कीजिए। उसके बाद आगे रिज़ल्ट जो था अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की हमको हिफाजत में रखे। लेकिन ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं, वो जो एक होता है ना अंधा एतमाद, वो जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो मालिक सबका है, लेकिन कम से कम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे भी तो कोई जिम्मेदारी डाली है, हमें भी तो अकल दी है। तो ये तो ऐसी बात ही है कि आप खुदकुशी करके ऊपर से जनाब 10वीं मंजिल से छलांग मार के कहें अल्लाह मालिक है, तो आप चढ़े हैं ज़रा 10वीं मंजिल पे छलांग मारें। मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जो कि कहेंगे कि अल्लाह मालिक और छलांग मार देंगे। तो अल्लाह ने तो एहतियात तो साथ है ना, अल्लाह के कुछ और भी कानून है ना। तो आपको इन चीज़ों पे, कानून पे, अल्लाह के कानून पे अमल करते हुए अपने आप को बचा के अपना पार्ट प्ले करने के बाद फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला पे छोड़ दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।